تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھے کہاں ملوں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، اگر کسی قوم کو بغیر لڑے شکست دینی ہو تو اس قوم کی نسل میں فحاشی پھیلا دو۔ صلاح الدین ایوبی کے اس قول پر عمل کیا ہے یہودیوں نے، اور آج ہمارے معاشرے میں ننھی کلیاں کھلنے سے پہلے ہی نوچ لی جاتی ہیں۔ کل کی ماں جس کی کوکھ سے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، شیر شاہ سوری جنم لیتے تھے، آج کدھر سے لائیں وہ مائیں جو آنے والی نسل کو توحید کی صحیح راہ پر چلا سکیں۔ عزیز سامعین، ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہمارے بے انتہا گناہوں اور اللہ کے عذاب میں صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمیں بچا کر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ پتھروں کی آنکھیں ہوتی تو ہم دیکھتے کہ وہ بھی رو رو کر ہلکان ہو رہے ہیں کہ ظالموں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو عذاب سے بچانے کے لیے روتے رہے، آج اس امت نے دین کا کیا حال کر دیا ہے۔ افسوس کہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور ہم کس ڈگر پر چل نکلے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی کٹ پتلی بنا لیا ہے۔ شادی کی تیاری چل رہی ہے تو فوراً سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جاتی ہے۔ شادی ہو گئی تب بھی جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے بارے میں اپ ڈیٹ کر دیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تو بس اللہ کا شکر بعد میں ادا کرنا ہے، پہلے ہم سوشل میڈیا والوں کو بتا دیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا، یعنی کہ اولاد پیدا ہوتے ساتھ ہی کان میں اذان بعد میں سنتی ہے، پہلے اسے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ بیمار ہے تو وہ شو کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، کسی کا آپریشن ہے، کوئی مر گیا تو تصویروں کے ساتھ سٹیٹس لگا دیے جاتے ہیں کہ فلاں کا آپریشن ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا سارے حاجی اور سارے ولی فیس بک کے پیچھے ہی بیٹھے ہیں جو آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری جب آتی ہے، جب بخار آتا ہے تو تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کہ جیسے خشک درخت کو ہلاؤ اور اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ مطلب کہ جب بیماری آتی ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال کے اپنے آپ کو شو آف ضرور کروانا ہے۔ صبح دن چڑھنے سے لے کر رات سونے تک آپ نے اچی بچی جب تک سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرنی، شاید ہمیں اگلا سانس نہیں آتا۔ عزیز سامعین، جس کی مرضی آپ سوشل میڈیا پہ سٹوری دیکھ لیں، واللہ کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مسجد میں گیا ہے، صرف ڈینگیاں اور اپنے آپ کو شو آف لائف کرنے کے لیے، اللہ سے دوری اور یہودیوں کی چال کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے کھپا دیا اور اللہ سے دور ہو گئے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے،
مت کریں، اپنی نمائش اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا دیں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جب آپ دنیا کے ہو جاتے ہو تو اللہ بھی آپ کو دنیا میں اتنا غرق کر دیتا ہے کہ پھر آپ کو توبہ کی نوبت بھی نہیں آتی اور زندگی دڑام ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور اللہ کے آگے جھکنے کی استطاعت دے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی عطا سے آتی ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔